یہ میں واقعہ آپ کے سامنے کیوں عرض کر رہی ہوں؟ یہ واقعہ نوروز سے کس طرح مشابہت رکھتا ہے، نوروز سے کس طرح مطابقت رکھتا ہے، مماثلت رکھتا ہے، یہ انشاءاللہ آپ کو کچھ ہی دیر میں معلوم ہو جائے گا۔ ایک دن ایسا آیا جس نے پوری زمین کو خوف اور خاموشی میں ڈبو دیا۔ ایک نبی کی قوم نے اللہ کے حکم کو نظر انداز کیا اور سرکشی کی انتہا پر اللہ نے ایک ایسا عذاب بھیجا جس کی شدت سب کے تصور سے باہر تھی۔ سال بسال یہ عذاب بڑھتا گیا، لوگوں کے دلوں میں موت کا خوف چھا گیا، اور پھر ہوا وہ لمحہ جو سب کی آنکھیں کھلی کی کھلی چھوڑ گیا۔ یہ جیسے ہی جنگل کی طرف آئے تو پروردگار عالم نے ان پر یک بارگی موت کو طاری کر دیا، یعنی انہیں ایک ہی دفعہ موت دے دی، اور 70,000 افراد اسی جنگل کے اندر مر گئے، اور ان کی لاشیں یوں ہی پڑی رہیں اور ان کا گوشت گل سڑ گیا، یہاں تک کہ تاریخ کہتی ہے کہ ان کی ہڈیوں کے ڈھانچے پڑے رہے جو کافی عرصے تک اسی جنگل میں پڑے رہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی جعلنا من المتوسکین بولایت علی بن ابی طالب۔ السلام علیکم یا علی علیہ السلام مدد۔ کیا واقعی ہمیں یہ عید منانی چاہیے؟ کیا یہ صرف خوشیوں کا دن ہے، یا اس کے پیچھے چھپی ہوئی ہیں وہ حقیقتیں، وہ اسرار جو صدیوں سے تاریخ کے اوراق میں محفوظ ہیں؟ اس دن کون کون سے عظیم اور حیرت انگیز واقعات زمین پر رونما ہوئے؟ آج ہم ان تمام انکہی حقیقتوں سے پردہ اٹھائیں گے اور بتائیں گے کہ نوروز کیوں منایا جاتا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے۔ ایک دن ایسا آیا جس نے پوری زمین کو خوف اور خاموشی میں ڈبو دیا۔ ایک نبی کی قوم نے اللہ کے حکم کو نظر انداز کیا اور سرکشی کی انتہا پر اللہ نے ایک ایسا عذاب بھیجا جس کی شدت سب کے تصور سے باہر تھی۔ سال بسال یہ عذاب بڑھتا گیا، لوگوں کے دلوں میں موت کا خوف چھا گیا، اور پھر ہوا وہ لمحہ جو سب کی آنکھیں کھلی کی کھلی چھوڑ گیا۔ جی ہاں، تو میں بات کر رہی ہوں حضرت یوشع بن نون علیہ السلام۔ ان کے بعد جو بنی اسرائیل کے پیشوا اور رہنما تھے وہ حضرت کالب بن یحنہ علیہ السلام تھے۔ اور حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کون تھے؟ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھانجے تھے، اور جناب ہارون علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ آپ کے وصی اور جانشین مقرر ہوئے۔ اور حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کے بعد جو بنی اسرائیل کے پیشوا اور رہنما تھے وہ جناب کالب بن یحنہ علیہ السلام تھے۔ یہ میں واقعہ آپ کے سامنے کیوں عرض کر رہی ہوں؟ یہ واقعہ نوروز سے کس طرح مشابہت رکھتا ہے، نوروز سے کس طرح مطابقت رکھتا ہے، مماثلت رکھتا ہے، یہ انشاءاللہ آپ کو کچھ ہی دیر میں معلوم ہو جائے گا۔ اور جناب کالب بن یحنہ علیہ السلام کے بعد جو بنی اسرائیل کے پیشوا اور رہنما اور نبی تھے وہ حضرت حزقیل علیہ السلام تھے، اور حضرت حزقیل علیہ السلام کے والد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین کی تبلیغ کیا کرتے تھے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام نے اپنی امت کو بہت سمجھایا، لیکن ان کی امت نے ہمیشہ ان کی نافرمانی اور سرکشی اختیار کی۔ اللہ نے ان پر عذاب کی صورت میں طاعون کی بیماری کو مسلط کر دیا، اور یہ بیماری ان پر سال بسال آتی رہی، اور اس بیماری کے نتیجے میں یہ امتی کیا کرتے تھے؟ اس بیماری کے نتیجے میں یہ شہر چھوڑ کر بھاگ جایا کرتے تھے۔ ایک سال اس بیماری نے اتنی شدت اختیار کی کہ ان لوگوں کو یعنی حضرت حزقیل علیہ السلام کی قوم کو یہ گمان ہونے لگا، یہ انہیں وہم ہونے لگا، ان کی عقل یہ کہتی تھی کہ اگر ہم شہر چھوڑ کر جنگل کی طرف بھاگ جائیں گے تو ہم موت سے بچ جائیں گے۔ جیسے ہی وہ سال آیا جس سال طاعون کی بیماری اللہ نے ان پر شدت سے مسلط کی، تو یہ لوگ شہر چھوڑ کر جنگل کی طرف بھاگے کہ ہم موت سے بچ جائیں گے۔ لیکن یہ جیسے ہی جنگل کی طرف بھاگے تو پروردگار عالم کا ارادہ کیا تھا، ارادہ خداوندی کیا تھا؟ یہ جیسے ہی جنگل کی طرف آئے تو پروردگار عالم نے ان پر یک بارگی موت کو طاری کر دیا، یعنی انہیں ایک ہی دفعہ موت دے دی، اور 70,000 افراد
اسی جنگل کے اندر مر گئے اور ان کی لاشیں یوں ہی پڑی رہیں اور ان کا گوشت گل سڑ گیا، یہاں تک کہ تاریخ کہتی ہے کہ ان کی ہڈیوں کے ڈھانچے پڑے رہے جو کافی عرصے تک اسی جنگل میں پڑے رہے۔ ایک مدت کے بعد جناب حزقیل علیہ السلام کا گزر اس مقام سے ہوا تو کثیر تعداد میں انسانی ڈھانچوں کو دیکھ کر آپ نے معاملے کی نوعیت معلوم کی۔ لوگوں نے بتایا کہ یہ عذاب الہی کا شکار ہوئے ہیں۔ آپ نے پروردگار عالم سے ان کی زندگیوں کے لیے دعا فرمائی۔ ارشاد رب العزت ہوا، حکم ہوا کہ اے حزقیل علیہ السلام، اے حزقیل نبی، بقدر ضرورت پانی لے کر اسمائے پنجتن کو اس پانی پر دم کرو اور پھر اس پانی کو چلو میں لے کر ان کے ڈھانچوں پر چھڑکو تو ہم انہیں دوبارہ زندہ کر دیں گے۔ آپ پانی چھڑکتے جاتے تھے اور لوگ زندہ ہوتے جاتے تھے، یہاں تک کہ سب خاک جھاڑتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہ واقعہ میں نے آپ کو کیوں سنایا؟ یہ واقعہ نوروز کے دن کا ہے، اسی لیے پروردگار عالم نے اس دن ایک دوسرے پر پانی چھڑکنا اور گلاب چھڑکنا سنت قرار دیا ہے۔ اور نوروز وہ دن ہے جس دن سورج نے پہلی کرنیں زمین پہ ڈالی۔ نوروز وہ دن ہے جس دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کوہ جودی پہ آ کے ٹھہری۔ نوروز وہ دن ہے جس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا اور بتوں کو مسمار کیا۔ اور سب سے بڑی بات، نوروز وہ عید کا دن ہے کہ جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی ترجمہ، خدا کی منہ بولتی زباں، زینت کون و مکان، سرور انس و جاں، انہوں نے امیر المؤمنین، امام المتقین، وصی رسول، جانشین پیغمبر، خلیفۃ البلا فصل، صدیق اکبر، فاروق اعظم، سیف اللہ المسلول، حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کو اپنا جانشین بنایا اور انہیں اپنا وصی بنایا۔ عید غدیر کے دن ان کی ولایت کا اقرار کیا۔ یعنی نوروز وہ دن ہے کہ جس دن وصی پیغمبر کی جانشینی کا اعلان کیا گیا۔ اور علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے معلا ابن خنیس، جو میرے چھٹے امام کے صحابی ہیں، وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ مولا نے فرمایا، یہ جو میں آپ کے سامنے روایات بیان کر رہی ہوں، یہ میں کوئی مذہب شیعہ کی چھوٹی موٹی کتب سے نہیں پڑھ رہی۔ علامہ مجلسی شیعت کا قد ہے بہت بڑا، جن کتابوں پر مذہب شیعہ کی بنیاد کھڑی ہوئی ہے، میں ان کتب کی ضمانت سے آپ کے سامنے یہ عرض کر رہی ہوں۔ علامہ مجلسی معلا ابن خنیس سے روایت کرتے ہیں، اور معلا ابن خنیس حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ عید نوروز کے دن پاکیزہ لباس پہنو، خوشبو لگاؤ۔ ابھی میں آپ کے سامنے عربی عبارت بھی پڑھوں گی۔ خوشبو لگاؤ اور مومنین ایک دوسرے کے گلے لگیں اور درود پڑھیں، اور مومنین ایک دوسرے کو مبارکباد دیں اور ایک دوسرے پر پانی چھڑکیں یا گلاب کو چھڑکیں، کیونکہ میرے مولا نے فرمایا کہ اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی عید منائی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن عید کو منانا اپنی سنت قرار دیا ہے۔ اور دوسری کتاب وسائل شیعہ جلد نمبر 8، خود امام جعفر صادق علیہ السلام سے راوی روایت کرتا ہے کہ مولا نے فرمایا، عبارت کے یہی الفاظ ہیں، اذا کانا یوم النوروز فاغتسل والبس انظف ثیابک وتطیب باطیب طیبک۔ مولا نے فرمایا کہ پاکیزہ کپڑے پہنو اور جو بہترین خوشبو ہے تمہارے پاس اس کو استعمال کرو، وتکونوا ذالک اليوم صائما، اور اس دن روزہ رکھو، فَإِذَا صَلَّيْتُ النَّوَافِلَ وَالظُّهْرَ وَالْعَصْرَ فَصَلِّ بَعْدَ ذَلِكَ 4 رکعات۔ مولا نے فرمایا کہ ظہر اور عصر کے نوافل پڑھنے کے بعد 4 رکعت نماز نافلہ ادا کرو، اور وہ 2 رکعت کر کے پڑھنی ہے۔ پہلی رکعت میں مولا فرماتے ہیں کہ پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 10 دفعہ سورہ قدر کی تلاوت کرو، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یہ سورہ الحمد کے بعد 10 دفعہ پڑھی جائے۔ اور دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ کافرون کی 10 مرتبہ تلاوت کی جائے۔
قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، یہ پوری سورہ 10 مرتبہ تلاوت کی جائے، اور 2 رکعت نماز تشہد اور سلام پڑھ کر اس کے بعد دوبارہ 2 رکعت کے لیے کھڑا ہوا جائے، اور پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 10 دفعہ سورہ توحید پڑھی جائے، قل هو اللہ احد سورہ توحید پڑھی جائے، اور دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 10 مرتبہ معوذتین، یعنی 10 مرتبہ معوذتین کی تلاوت کی جائے۔ ابھی اس نماز کی میں نوروز کے دن جو پڑھی جاتی ہے اس کی میں فضیلت آپ کو بتاتی ہوں۔ 10 مرتبہ معوذتین پڑھی جائے، یعنی قل اعوذ برب الناس، یہ پوری سورہ کی تلاوت کی جائے 10 مرتبہ، اور قل اعوذ برب الفلق، اس سورہ فلق کی پوری 10 مرتبہ تلاوت کی جائے۔ اس کے بعد سجدہ شکر بجا لایا جائے، وَتَدْعُو فِيهَا يَغْفِرُ لَكَ ذُنُوبَ 50 سنہ۔ امام فرماتے ہیں نوروز کے دن جو کوئی یہ 4 رکعت نماز 2 رکعت کر کے جیسے میں نے طریقہ بتایا پڑھے گا تو پروردگار عالم 50 سنہ اس کے 50 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یعنی جس دن امیر المؤمنین، امام المتقین، وصی رسول، جانشین پیغمبر کی ولایت کا اعلان کیا گیا، پروردگار عالم نوروز کے دن پڑھی گئی اس نماز کے صدقے میں 50 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ جس دل میں علی رہتا ہو اس دل کا مقام کیا ہوگا؟ جو لوگ، جو مومنین مولا علی علیہ السلام کی ولایت کو دل سے مانتے ہوں، ان مومنین کا مقام اور رتبہ کیا ہوگا؟ اور اختتام میں اس بات پہ کروں گی کہ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور یہ اہل سنت کتب میں بھی یہ روایت موجود ہے، فرمایا کہ جو شخص میرے بھائی علی کے فضائل اپنی آنکھوں سے پڑھتا ہے اور خود ان کے فضائل کا اقرار بھی کرتا ہے، اعتراف بھی کرتا ہے، تو پروردگار عالم ان آنکھوں سے پڑھے گئے فضائل کے صدقے میں اس شخص کے آنکھوں سے سرزد ہونے والے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ جو شخص امیر المومنین، امام المتقین کے فضائل اپنے کانوں سے سنتا ہے اور ان فضائل کا اقرار بھی کرتا ہے، ان کو تسلیم بھی کرتا ہے، تو پروردگار عالم اس مومن کے کانوں سے سرزد ہونے والے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور جس زبان سے امیر المومنین کے فضائل جاری ہوتے ہیں، پروردگار عالم اس زبان سے نکلنے والے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور جس دل میں علی رہتا ہے، پروردگار عالم اس شخص کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ ہیں نوروز کے دن کے پیچھے چھپی ہوئی حقیقتیں، یہ ہے نوروز کے دن کے پیچھے چھپے ہوئے معجزات، اور جو لوگ اس دن کی قدر نہیں کرتے یا اسے نظر انداز کرتے ہیں یا اس کی بے حرمتی کرتے ہیں، وہ دراصل صدیوں کے راز، عظیم معجزات اور اللہ کی روشنی کو جھٹلانے کے مرتکب ہیں۔ اور یاد رکھیں، جو روشنی کو سمجھنے سے انکار کرتا ہے وہ ہمیشہ تاریکی میں گم رہتا ہے۔